بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ایک بڑے اہم موضوع پہ ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس کا پیشی تھی، ہیئرنگ تھی، اور اس ہیئرنگ میں جو ہمیں کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جو رپورٹ سامنے آئی تھی اسکروٹنی کمیٹی کی 4 جنوری کو، اور جس میں بہت سارے اہم پہلو جو تھے وہ خفیہ رکھے گئے تھے، جو اسٹیٹ بینک سے دستاویزات اور جو فیکٹ سامنے آئے تھے، جس کو پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ استدعا کی تھی کہ یہ تمام ریکارڈ ہمیں دیا جائے۔ 18 جنوری 2022 کو الیکشن کمیشن نے یہ حکم دیا کہ تمام پہلو جو خفیہ رکھے گئے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اور وہ پٹیشنر کا حق ہے کہ وہ ان کو دیے جائیں۔ اس کے بعد 31 جنوری سے ہمیں یہ ڈاکومنٹس ملنے شروع ہوئے، اور 7 جنوری کو تمام وہ ڈاکومنٹ جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے، جو 4 سال اسکروٹنی کمیٹی نے ہم سے خفیہ رکھے غیر قانونی طور پہ، اور اس کے علاوہ باقی دستاویزات جو کہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ کا حصہ تھی، وہ ہمیں حاصل ہوئے، یعنی 7 جنوری کو۔ اس کے بعد ہم نے ان تمام دستاویزات کی، خصوصاً جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل کی گئی تھی، ہزاروں صفحات پہ مشتمل، ہم نے ان تمام ڈاکومنٹس کی تفصیلی جائزہ لیا، اور میرے ساتھ ارسلان وردک بیٹھے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان کے ساتھ محمد شعیب بیٹھے ہیں، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، اور پوری ایک ٹیم تھی، 5-6 لوگوں کی ایک ٹیم تھی جس میں والنٹیئرز بھی تھے، اور میں ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے محدود عرصے میں اسٹیٹ بینک ریکارڈ کا ایک ایک پہلو، ایک ایک پیج، ایک ایک انٹری کا جائزہ لیا، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں۔ 99.9% جو ہم رپورٹ ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹ سے نکلی ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کی تصدیق شدہ ہیں، اس پہ الیکشن کمیشن کے ایک نمائندے کے دستخط ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اسٹیٹ بینک کو ریکارڈ کو سامنے رکھیں، اور پھر جو ہم نے ثبوت دیے تھے اس کو اس فلٹر سے گزاریں، جو پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرائی تھی اس کو اس فلٹر سے گزاریں، اور جو اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ دی تھی اس کو اس چھانی سے گزاریں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ جس طرح محمود خان صاحب بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہمارے یوسف علی ہیں، یہ سوابی کے جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کے الیکٹڈ، ہم سب نے مل کے بڑی محنت سے جو رپورٹ تشکیل کی ہے وہ آج الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کرائی ہے۔ تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو رپورٹ ہے یہ نہ میری ہے، نہ ان کی ہے، نہ کسی کی ہے، یہ اسٹیٹ بینک کی جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کے فلٹر سے گزرے ہوئی یہ فائنڈنگز ہیں، اور فائنڈنگز جو ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں، اور فائنڈنگز کے بعد ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جلد از جلد اس پہ اب کارروائی کر کے فیصلہ دے۔ اگرچہ پی ٹی آئی اپنے مخصوص انداز میں درخواستیں ڈال رہے ہیں، پہلے بھی ڈال چکے ہیں، لیکن اس پہ ہم توجہ کم دیں گے۔ تو یہ جو فائنڈنگز ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے آئی ہیں، اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان نے جو سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا وہ غلط تھا، وہ جعلی تھا، وہ فیک تھا، وہ مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس تھی، کیونکہ جو پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے اپنی آڈٹ رپورٹ جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوتی ہیں اپنے دستخطوں سے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی قسم کی کوئی پروہیبٹڈ یا غیر قانونی فنڈنگ نہیں ریسیو کی، جس میں وہ کہتا ہے کہ میرے اس پارٹی کے یہ اکاؤنٹس ہیں، جس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی قسم کی جو کوئی خفیہ کوئی چیز نہیں رکھی، کوئی ڈاکومنٹس، کوئی فیکٹس، کوئی فائنانسز نہیں رکھے۔ یہ جو آپ ثبوت اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ جو تھا وہ جعلی تھا اور فیک تھا، کیونکہ اس ریکارڈ کے مطابق بلینز آف روپیز، اربوں روپے کی بے قاعدگی ہوئی ہے، غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر قانونی طور پہ غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکی شہریوں کی فنڈنگ ہوئی ہے، جس میں بھارت سے بھی شہری شامل ہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو بینک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں اس میں ایسا ریکارڈ موجود ہے کہ غیر ملکی شہریوں نے ڈائریکٹلی فنڈ کیا ہے پی ٹی آئی کو،
غیر ملکی کمپنیوں نے ڈائریکٹلی فنڈ کیا ہے پی ٹی آئی کو, غیر ملکی آف شور کمپنیوں نے فنڈ کیا ہے پی ٹی آئی کو. تو یہ بڑے سنگین معاملات ہیں, یہ بڑے سنگین ثبوت ہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو سرٹیفکیٹ دیا پارٹی کے چیئرمین عمران خان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, یہ غلط بیانی پہ مبنی تھا. اور ہم نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے, ہم نے استدعا کی ہے کہ اب یہ ثبوت جو آ چکے ہیں اس کے مطابق اب ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور ان تمام اشخاص کے خلاف جو اس فائنینشیل ریگولیرٹی میں شامل تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے قانون کے مطابق. اور قانون اس معاملے میں بڑا واضح ہے, اور قانونی جو اس کے پہلو ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ کارروائی کرے گا اور جلد از جلد فیصلہ دے گا, کیونکہ ابھی بھی معاملات ایسے ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جن میں فیکٹس آنا باقی ہیں. مثلا پی ٹی آئی کے 4 ملازمین جو ہیں جن کے ذاتی اکاؤنٹس میں پیسہ آیا, اسی طرح پی ٹی آئی کے تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹس ابھی تک خفیہ رکھے گئے ہیں, لیکن وہ معاملات اپنی جگہ پہ اتنا ایویڈنس جمع ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن کو اس پہ مزید کارروائی کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. اینڈ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان should be put to the notice under law کہ انہوں نے یہ تمام irregularities کی ہیں, تمام غیر قانونی جو فنڈنگ ہوئی ہے, تمام جو اکاؤنٹس جو چھپائے گئے ہیں جو ثابت ہو چکے ہیں, یہ بڑے سنگین معاملات ہیں. So he should be and the party should be put to notice کہ آپ ان تمام چیزوں کا جواب دیں اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن فیصلہ کرے. میں آپ کے سامنے کچھ فائنڈنگز رکھتا جاؤں گا اور اس کو آپ دیکھتے جائیے, اور پھر میں اس پہ آپ کو تھوڑا بہت سپورٹنگ ایویڈنس بھی دوں گا, اور اس پریس کانفرنس کے دوران انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تمام دستاویزی جو رپورٹ ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. مثلا US ڈالرز میں جو غیر ملکی غیر قانونی فنڈنگ سامنے آئی ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق $7.3 ملین, 7.3 ملین ڈالرز کی غیر قانونی فنڈنگ, جس میں کمپنیوں سے بھی پیسہ آیا ہے, فارنر سے بھی پیسہ آیا ہے, بھارتیوں سے بھی پیسہ آیا ہے, جس میں ایک آف شور کمپنی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ جو کیمن آئلینڈز میں رجسٹرڈ ہے شاید, اس کی طرف سے $2.1 ملین صرف ایک کمپنی کی طرف سے آیا ہے. اس کے علاوہ جو بینک اسلامی کا ریکارڈ ہے اس میں $1.6 ملین کی کوئی تفصیلات, کوئی ڈیٹیلز نہیں موجود. تو جو ان ڈالر ٹرمز جو انلیگل پروہیبٹڈ فورن فنڈنگ جو ثابت ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے وہ ہے $7.3 ملین. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی روپے ہیں اس میں 852 ملین یعنی تقریباً 8 ارب روپے کی روپیز میں غیر قانونی فنڈنگ, پروہیبٹڈ فنڈنگ اور ایسی فنڈنگ جس کا کوئی سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں ہے, اس کا ریکارڈ بھی اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے سامنے آیا. اس کے علاوہ برطانیہ کے جو پاؤنڈ ہے اس میں 94,000 روپے کی غیر قانونی فنڈنگ, اور یوروز میں 27,200 کی غیر قانونی فنڈنگ ڈاکیومنٹڈ ہے. اور جو میں بھارتی جس طرح بات کر رہا تھا, ایک بھارتی شہری ہیں, بھارتی خاتون ہیں, ان کا نام موجود ہے 3 ٹرانزیکشنز میں جو پی ٹی آئی کی بینک سٹیٹمنٹس میں ہیں, جس میں لگ بھگ $30,000 کے قریب 29,800 یا 900 تقریباً $30,000 کی ڈائریکٹ فنڈنگ آئی ہے. ایک بھارتی شہری, اس کا نام اس میں شامل ہے. میں اس لیے ان کے نام وغیرہ نہیں لینا چاہتا کہ میں لوگوں کی پرائیویسیز کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ اس رپورٹ میں مینشنڈ ہے. یہ وہ فیکٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک اکاؤنٹس کا تعلق ہے, جو اکاؤنٹس کنسیل کیے گئے ہیں اس کی میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں. یہ اگین جو رپورٹ آئی ہے اس میں ہے کہ 2008-9 میں پی ٹی آئی نے 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے, جبکہ جو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے وہ کہتا ہے 7 اکاؤنٹس تھے ان کے. پھر 9-10 میں وہ کہتے ہیں انہوں نے 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے, جبکہ ان کے 9 اکاؤنٹس ظاہر ہوئے. 10-11 میں وہ 2 اکاؤنٹس انہوں نے ظاہر کیے, 15 اکاؤنٹس ان کے سامنے آئے اسٹیٹ بینک کے ذریعے. 2011-12 میں 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے, 16 اکاؤنٹ سامنے آئے. 2012-13 میں 4 اکاؤنٹ ظاہر کیے, 18 اکاؤنٹ سامنے آئے. اب یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو سامنے آ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو برآمد ہوئے ہیں
جس کی ہم ابھی آپ کو تفصیلات دیں گے. یہ وہ اسٹیٹمنٹ جو چیئرمین پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا جب سائن کرتا ہے, جب وہ الیکشن کمیشن میں جمع کراتا ہے, وہ اپنے اکاؤنٹس کی تفصیل دیتا ہے. یہ جو خفیہ اکاؤنٹس رکھے گئے ہیں یہ اس سرٹیفکیٹ کو جعلی ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے چھپائے اکاؤنٹس, انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے مس ریپرزنٹیشن کی, فیکٹس کی. سو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے. اس کے علاوہ جہاں تک بینکس کا تعلق ہے, میں آپ کو صرف تفصیلات دینا چاہتا ہوں جو بینکس کے حوالے سے ہیں. جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو الیکشن کمیشن نے 3 جولائی کو خط لکھا کہ آپ پی ٹی آئی 3 جولائی 2018 کہ آپ تمام جو بینک اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے وہ آپ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں, تو اسٹیٹ بینک نے 12 جولائی 2018 کو ایک حکم جاری کیا, وہ لیٹر وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ تمام بینکس اپنے پی ٹی آئی کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں. اس کے بعد یعنی ایک بینک نے 16 جولائی 2018 کو, یہ بڑی اہم بات ہے, ذرا اس کو پلیز نوٹ کیجئے, 16 جولائی 2018 کو ایک بینک نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں 5 دن اور دیے جائیں, ہمیں اس دستاویزات یعنی فارن ایکسچینج جتنا ریمیٹنسز ہوئی ہیں, جو ان کے اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے, جو باہر سے پیسہ ہے, جو تفصیلات مانگی گئی تھی, انہوں نے کہا ہمیں 5 دن اور دیے جائیں. اب آپ یاد رکھیے کہ 16 جولائی 2018 کو وہ بینک الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھتا ہے, 25 جولائی 2018 کو قومی الیکشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد 18 اگست 2018 کو عمران خان وزیر اعظم کے طور پہ حلف لیتے ہیں, 20 اگست 2018 کو وہی بینک الیکشن کمیشن میں خط لکھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام فارن ایکسچینج ریمیٹنسز جو ان کے فارن ایکسچینج اکاؤنٹس میں آئے تھے ہم دینے سے قاصر ہیں. کیوں قاصر ہیں؟ اس لیے کہ جو سافٹ ویئر تھا, کیونکہ جس بینک میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ تھے اس بینک کا نام تھا کسب بینک, KASB بینک, جو ڈیفنکٹ ہو چکا تھا, جو اس بینک میں ضم ہو چکا تھا مئی 2015 میں. تو انہوں نے کہا کہ اس بینک جو ہم میں ضم ہو چکا ہے اس کا سافٹ ویئر جو تھا اور جو ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ انکمپیٹیبل ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ سافٹ ویئر کے مسئلے کی وجہ سے تمام فارن ایکسچینج ریمیٹنسز جو کہ KASB بینک میں آئے تھے, جو پھر اب جس بینک میں وہ مرج ہو گیا, اس بینک نے معذرت کی اور یہ لکھ کے کی اپنے خط کے ذریعے, جو 20 اگست 2018 کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لکھا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی جو اسکروٹنی کمیٹی تھی, ہمارے پاس اس قسم کی کوئی اب دستاویز نہیں موجود کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اب تک اس پہ مزید کیا کارروائی کی, کہ بینک کو مزید کچھ ان کو احکامات دیے کہ 3 سال 3.5 سال گزر گئے لیکن وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہو سکا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے فارن ریمیٹنسز اس بینک کسب بینک میں آئے تھے. تو اس کے علاوہ اس بینک میں $1.6 ملین آئے جن کے کوئی سورس اینڈ فنڈنگ نہیں ہے. ہم نے اس کو ٹریس کیا انٹری بائی انٹری کہ یہ پیسہ آیا ہے, پی ٹی آئی اکاؤنٹس میں آیا ہے, لیکن اس کی کوئی سورس اینڈ انٹری ڈیٹیلز موجود نہیں ہے, جو کہ قانوناً جرم ہے, کیونکہ آپ ہر سیاسی جماعت پہ یہ فرض ہے. میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو قانون ہے فنڈنگ کے حوالے سے, پولیٹیکل فنڈنگ, وہ یہ کہتا ہے کہ صرف ایک پاکستانی شہری اپنی ذاتی حیثیت میں کسی سیاسی جماعت کو پیسے دے سکتا ہے. اور ایسے ایویڈنس موجود ہے, مثلا جاپان سے بہت بڑے پیمانے پہ ایک پاکستانی شخص, میں اگین ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کی, اس سے کسی قسم کا کوئی ہمیں شکایت نہیں ہے, کوئی غیر قانونی کام نہیں, کیونکہ کوئی پاکستانی شہری چاہے وہ ڈیول نیشنل کیوں نہ ہو اپنی ذاتی حیثیت میں جتنا مرضی چاہے وہ ڈونیشن دے سکتا ہے, لیکن وہ ڈونیشن آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے, وہ ڈونیشن ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے. جب ریکارڈ میں کیش ملینز اینڈ ملینز آف روپیز اینڈ ڈالرز میں جس کا کوئی سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں ہے, جو پی ٹی آئی آج تک وہ دینے میں رہے, اس میں ان کو مشکلات ہیں, انہوں نے انکار کیا ہے. مثلاً اراؤنڈ $4.5 لاکھ جو پی ٹی آئی نے خود اپنے ریکارڈ میں تسلیم کیا ہے کہ ہمارے پاس آئے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہیں. یعنی یہ ان کے اپنے ریکارڈ میں ہے,
اور انہوں نے خود جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ پیسے آئے ہیں لیکن 4.5 لاکھ لگ بھگ ڈالرز کے قریب، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یو ایس، یو کے، یہ جو پیسہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ یو ایس، یو کے اور آسٹریلیا سے آیا، جس کا وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیا ہے فارن ایکسچینج میں، لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اسی طرح کینیڈا میں، کینیڈا سے جو پیسہ آیا، ان کی کینیڈا کی جو تنظیم ہے وہ کہتی ہے ہم اس کی تفصیلات اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ کینیڈا کا قانون نہیں اجازت دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے یا کینیڈا میں رجسٹرڈ ہے؟ تحریک انصاف پہ پاکستان کے قانون لاگو ہوتے ہیں، پاکستان کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، پولیٹیکل آرڈرز 2002، الیکشن ایکٹ 2017، وہ لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام جو کینیڈا سے پیسہ آیا، اس میں ان کی جو کینیڈا کی تنظیم ہے انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ہمیں اتنا پیسہ ملا ہے، ہم نے ریز کیا ہے، لیکن ہم اس کی تفصیل نہیں دیں گے کیونکہ کینیڈا کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ یہ بارہا ہو چکا ہے کہ 3.3 ملین ڈالرز دو غیر ملکی کمپنیاں جو امریکہ میں رجسٹر ہوئیں، عمران خان صاحب کے دستخطوں سے رجسٹر ہوئیں، اس کا باقاعدہ بورڈ بنا، اور جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایجنٹ تھے، اس کی بھی میں آج وضاحت کر دوں کہ پہلے کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں ایز کمپنیز، ایز لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز، اس کے بعد وہ کمپنی ایجنٹ کے طور پہ رجسٹر ہوئی ہے۔ تو کمپنی رجسٹر کرنا، اس کمپنیوں میں غیر ملکیوں سے فنڈنگ لینا، غیر ملکیوں کی کمپنیوں سے فنڈنگ لینا، اور 3.3 ملین ڈالرز جو پھر یہاں پہ آئے ان دو کمپنیوں سے، صرف امریکہ سے، تو یہ مکمل غیر قانونی کام ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کمپنیوں کے ذریعے جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے، یہ کون سی ہے؟ نہیں 169 یہ انڈیویجول ہے۔ اچھا، اس میں یو ایس ڈالر 169 187 اور 300 تقریباً 350 349 کمپنیز، فورن کمپنیز، جنہوں نے ان کمپنیوں میں پھر فنڈنگ کی اور اس کے ذریعے وہ پاکستان میں وہ پیسہ ٹرانسفر کر گیا۔ تو یہ بڑا ایک غیر قانونی کام ہے جو ہوا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی تک خفیہ رکھے گئے ہیں، وہ بینک الفلاح ٹاؤن شپ برانچ لاہور، وہ سامنے آیا ہے۔ جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہے اس میں وہ اکاؤنٹ سامنے آیا ہے۔ اس اکاؤنٹ کی آج تک بینک سٹیٹمنٹ نہیں شیئر کی گئی، جبکہ اس اکاؤنٹ میں بہت بڑے پیمانے پہ ان کے جو ریویلڈ اب اکاؤنٹس ہیں اسے پیسہ گیا۔ اس کے علاوہ کے ایس بی برانچ ایک ہے، یہ لبرٹی برانچ، گلبرگ برانچ، یہ اکاؤنٹ بھی سامنے آیا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں پرووائڈ کی گئی۔ اس پہ میں آپ سے ایک بڑی اہم اور ریولیشن کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو خطوط لکھے کہ آپ اپنے تمام پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں، تو اس وقت لگ بھگ 50 اسکیجولڈ بینکس تھے۔ ہمیں 9 بینکوں کی طرف سے جو جوابات آئے ہیں وہ ہم سے شیئر کیے گئے ہیں۔ 41 بینکس کے کیا رسپانس آئے، یعنی ہو سکتا ہے ان بینکس میں کچھ بینکس ایسے ہوں جس میں پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ نہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن ہم سے وہ رسپانسز 41 بینکس کی شیئر نہیں کی گئی جو اسٹیٹ بینک کے ڈائریکشن کے مطابق ان کو کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن میں رسپونڈ کریں۔ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے، تفصیلات بھیجیں، آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے، آپ نل کی اسٹیٹمنٹ جاری کریں۔ تو جو 41 رسپانسز ہیں ان بینکس کے جن کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ڈائریکٹو دیا گیا، وہ ہم سے شیئر نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو یو اے ای سے اور دوسرے ممالک سے تقریباً کوئی 12-13 ممالک ہیں جہاں سے پیسہ آیا، وہ ٹوٹلی کنسیل کیا گیا۔ جو پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرائے ہیں اس میں وہ ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں جو بہت ہی سامنے ظاہر ہونے والی بڑے پیمانے پہ بے قاعدگی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آف شور کمپنی کیمن میں تھی، یہ 2.1 ملین ڈالرز یہاں سے آئے۔ اس کے علاوہ برسٹل انجینئرنگ ہے، 49,965 ڈالرز یہاں سے آئے، اور ایک بڑی لمبی تعداد ہے، مثلا برطانیہ سے پی ٹی آئی یو کے ویسٹ ورڈ گارڈنز، ان کی طرف سے
25,000 لگ بھگ کے قریب ڈالرز آئے. پی ٹی آئی یو کے اسٹریٹفائر کی طرف سے اراؤنڈ 92,000 یو کے پاؤنڈز آئے. پھر ایک اور کمپنی ہے ٹرپل ایس مارکیٹنگ یو کے, ان کی طرف سے پیسہ آیا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اسٹیٹ بینک سے جو مزید نئے حقائق سامنے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی ناروے میں بھی رجسٹر ایک اکاؤنٹ ہے جو پی ٹی آئی ناروے کی طرف سے پیسہ بھیجتا تھا, پی ٹی آئی فن لینڈ کی طرف سے بھی ہے, اسی طرح آسٹریلیا سے بھی اس قسم کے پیسے ہیں. تو یہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ ایک میگا فنڈنگ پاکستان کا سکیم ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ابھی تک پی ٹی آئی نے ایک بھی انٹرنیشنل اکاؤنٹ کے پیسے یا بینک سٹیٹمنٹ نہیں جمع کرائی. 6 اکاؤنٹس کی ہم نے نشاندہی کی ہے, ہم نے باقاعدہ اکاؤنٹ نمبرز دیے ہیں کہ آپ ان اکاؤنٹس کو منگوائیں. پی ٹی آئی ان اکاؤنٹس کو تسلیم کرتی ہے لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. آخری چند وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس نے پی ٹی آئی میں جو 4 سال سے وہ دستاویزات جمع کرائے تھے اس کو اچانک غیر تصدیق شدہ ڈکلیئر کر دیا. اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ جو 4 سال میں دستاویزات پی ٹی آئی کی طرف سے آئے یہ غیر تصدیق شدہ ہیں. تو پھر 4 سال وہ ریکارڈ چھپایا کیوں گیا؟ تو پھر اپریل 2021 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ آرڈر دیا ہمیں کہ آپ اپنے آڈیٹرز نامنیٹ کریں. ہم آپ کو 55 گھنٹے انہوں نے ہمیں دیے کہ پی ٹی آئی کے ریکارڈ کو پروز کریں. تو آج اچانک وہ تمام کا تمام پی ٹی آئی کا ریکارڈ غیر تصدیق شدہ کیسے ہو گیا؟ اور کیا ایک سیاسی جماعت 4 سال جو دستاویزات دے اور وہ غیر تصدیق شدہ ہوں تو کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا انہوں نے ایک آئینی ادارے کو ایسے ڈاکومنٹس دیے جو غیر تصدیق شدہ تھے جس کو اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے؟ ساتھ ہی ساتھ ہمارے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں, لیکن حقیقت دیکھیے کہ ہمارے جو ثبوت تھے اس کو نہ صرف اسکروٹنی کمیٹی نے تسلیم کیا عملاً بلکہ اس کے مطابق ریزلٹس اخذ کیے. مثلا ہماری جو اوریجنل پٹیشن ہم نے فائل کی تھی 14 نومبر 2014 کو, اس میں پیراگراف 14-15 آپ پڑھیے, اس میں ہم نے امریکہ سے یو ایس اے ایل ایل سی سے جو فنڈنگ ہوئی اس کی تفصیلات دی ہیں اور ان تفصیلات کو اسکروٹنی کمیٹی ویریفائی کرتی ہے. اسی طرح ہم نے ڈیورنگ دا کورس آف دس کیس کینیڈا سے ثبوت دیے, اس کو اسکروٹنی کمیٹی ویریفائی کرتی ہے. اس کے علاوہ اور ممالک سے ہم نے ثبوت دیے, اس کو اسکروٹنی کمیٹی ویریفائی کرتی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی نے آج جو ہم پہ جو 2 نئی اپلیکیشن داخل کی ہیں اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اکبر بابر میلیفائڈ انٹینٹ, یعنی ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. 7 سال ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدعی ہے اس کو کیسے الگ کریں. آپ اندازہ لگائیے ان کی بوکھلاہٹ کا کہ 7 سال بعد یہ کہتے ہیں کہ اکبر بابر جو مدعی ہے کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مخالف جماعتوں کے خلاف کیس کیا ہے, ان کی اسکروٹنی میں بیٹھتے ہیں, ان کی اسکروٹنی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں. میں تو پی ٹی آئی کا آج بھی رکن ہوں. الیکشن کمیشن نے میرے حق میں فیصلے دیے ہیں, سنگل بینچ ہائی کورٹ نے فیصلے دیے ہیں, ڈبل بینچ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے انڈورس ہوئے ہیں. جو میرا قانونی حق ہے انڈر دی الیکشن ایکٹ 2017 اینڈ دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا رکن یہ حق رکھتا ہے قانونی طور پہ کہ وہ اپنی پارٹی کا ریکارڈ حاصل کرے. یہ اس مجھے حق سے ڈینائی کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسی خلیفہ کی مدینہ کی ریاست ہے؟ یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے جہاں حاکم الوقت کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے. 7 سال بعد وہ کہتا ہے کہ مدعی کو کیسے الگ کرو, جواب نہیں دیتا کیونکہ جواب اس کے پاس ہے نہیں. اب تو یہ جو ثبوت سامنے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ان ثبوت کی بنیاد پہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی نے عمران خان شوڈ بی پٹ ٹو نوٹس. اب مزید گنجائش نہیں ہے. خان صاحب یہ میچ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین میچ تھا, 7 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکے. آپ ہمیں 10 دیتے تھے مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے, 7 سال سے آپ مقابلے سے بھاگ رہے ہیں.
7 سال سے آپ سٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ریٹ پٹیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج بھی آپ نے 2 درخواستیں جمع کرائی ہیں کہ اکبر اس بابر کو کیس سے الگ کرو. یہ مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے؟ خان صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میچ ہار چکے ہیں. یہ جو ثبوت ہیں یہ ایسے ثبوت ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے آئے ہیں. یہ اکبر اس بابر کے دعوے نہیں ہیں, یہ اکبر اس بابر کے کوئی آپ کے اوپر کوئی ایسے کوئی پیپرز یا سرٹیفکیٹس یا فوٹو اسٹیٹ کاپیاں نہیں, یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے. آپ میچ ہار چکے ہیں. میچ کا یہ آخری اوور ہے. آخری اوور میں آپ کو ابھی بھی 100 رن چاہیے, آپ کی 1 وکٹ ہے. آپ چاہے نو بالیں کرائیں جتنی مرضی کرا سکتے ہیں, ابھی بھی آپ نو بال کر رہے ہیں. یہ جو اپلیکیشنز دے رہے ہیں آپ انصاف سے بھاگ رہے ہیں. آپ بنیادی جو ہمارا مقصد تھا پی ٹی آئی بنانے کا, وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم خود مثال بنیں گے, ہم اپنے آپ سے احتساب شروع کریں گے. آپ 7 سال سے احتساب سے باہر ہیں. آپ نے مدینہ کی ریاست کے تمام اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہیں. آپ نے وہ جو بنیادی اصول تھے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں. آپ دعویٰ کرتے ہیں جب پاکستان میں جب وہ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان کی یہ کرپٹ ترین حکومت ہے, 140th نمبر پہ آ گیا ہے پاکستان, آپ بیان لگاتے ہیں کہ میں نے 90 دن میں کرپشن ختم کر دی. یہ مدینے کی ریاست میں نہیں ہو سکتا. مدینے کی ریاست میں اس قسم کا کھلا تضاد جو آپ نے کیا, آپ نے تمام اپنے اصول جو ہم نے اور آپ نے مل کے بنائے تھے, پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسی جماعت بنانی تھی جس کو مثالی جماعت بنانی تھی, تاکہ ہم پاکستان میں ایک نئی پالیٹکس کو انٹروڈیوس کرائیں, تاکہ ہم سیاست میں ایک نئی پالیٹکس کو انٹروڈیوس کرائیں, تاکہ ہم اپنے احتساب سے شروع کریں اور پاکستان میں کرپشن کا جو کلچر ہے اس کو ختم کریں. مدینے کی ریاست میں کوئی نیب نہیں تھی, مدینے کی ریاست میں کوئی قانون نہیں تھا کہ حکمرانوں کو احتساب سے الگ کر دو. یہ ظلم ہوا ہے, ہم اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. آپ پاکستان سے لڑ رہے ہیں, میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں. یہ فرق ہے. اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا, اور انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں ہم بنیادی تبدیلی لائیں گے. چاہے آپ اس میں راستے میں رکاوٹ ہے, آپ ابھی راستے سے ہٹ رہے ہیں, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی, کیونکہ سچائی اپنے مقصد تک پہنچ چکی ہے. سچائی کی طاقت جو ہے وہ بڑی سے بڑی رکاوٹ کو گراتی ہے, اور یہ زندہ مثال ہے. پاکستان میں تمام لوگ مجھے یہ کہتے تھے اکبر بابر اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا, اکبر بابر اس ملک میں تمہیں ادارے انصاف نہیں دیں گے. میں نے کہا یہی ادارے ان سے انصاف لوں گا. میں نے کہا چاہے مجھے 7 سال لگتے ہیں, 7 سال اور لگتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ تبدیلی لانی ہے اپنے سے, اور انشاءاللہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ اس تبدیلی کی ابتدا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ ڈاکیومنٹ سارے جو ہیں ابھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں, اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی, اور پھر اس کی سافٹ کاپیز بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں. جو تمام باتیں جو میں نے کہا ہیں اس میں منشور ہے. بہت بہت شکریہ جی.